یا اللہ، پچھلا رمضان بھی گزر گیا، میں پھر وہی رہ گئی۔ کیا آپ بھی چاہتی ہیں کہ یہ رمضان آپ سب کا زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ روزے تو ہم ہر سال رکھتے ہیں پر وہ سکون محسوس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے؟ تو آج کی کہانی بالکل آپ کی اور میری کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے اریبہ کی۔ اریبہ ایک بہت ہی سمپل گھر کی لڑکی تھی۔ نہ وہ بہت زیادہ دنیا دار تھی اور نہ ہی بہت زیادہ دیندار۔ اس کے لیے رمضان کا آنا ایک تہوار کی طرح تھا، لیکن اس کی خوشی کی وجہ تھوڑی الگ تھی۔ جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا تو اریبہ کے ذہن میں صرف دو چیزیں آتی: افطار کے مزیدار کھانے اور عید کے نئے کپڑے۔ وہ باقاعدگی سے سحری کرتی، پورا دن بڑے جذبے سے روزہ رکھتی، لیکن اس کا اکثر وقت یا تو کچن میں نئے پکوان بنانے میں گزر جاتا یا پھر موبائل پر اسکرولنگ کرتے ہوئے، آن لائن کپڑوں کے ڈیزائنز دیکھتے ہوئے۔ اس کے لیے رمضان کا مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا اور شام کو دسترخوان پر ڈھیروں نعمتیں سجانا تھا۔ وہ روزہ تو رکھتی تھی پر شاید روزے کی روح سے ابھی واقف نہیں تھی۔ اور نماز وہ کبھی کبھی پڑھ لیتی تھی جب دل کرتا یا جب گھر والے کہتے۔ اور قرآن پاک وہ تو ایک حسین غلاف میں لپٹا ہوا الماری کی سب سے اوپر والی چھت پر رکھا رہتا تھا، جس پر کہ شاید سال بھر کی دھول جمی تھی۔ اریبہ روزے تو رکھ رہی تھی لیکن اس کا دل اندر سے خالی تھا۔ وہ سکون، وہ نور جو رمضان میں ملنا چاہیے تھا، اس سے بہت دور تھا۔ ایک دن رمضان کا پہلا عشرہ گزر رہا تھا۔ اریبہ روزانہ کی طرح کچن میں کھڑی پکوڑے تل رہی تھی۔ گرمی اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ قریب ہی ٹی وی چل رہا تھا جہاں ایک عالمہ بیان کر رہی تھی۔ اچانک ان کی ایک بات اریبہ کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ عالمہ کہہ رہی تھی، میری بہنوں، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو زبان کا بھی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ اور غیبت نہ کرے۔ روزہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے کہ وہ برا نہ دیکھے۔ روزہ تو کانوں کا ہوتا ہے کہ وہ فضول نہ سنے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اگر ہمارا قرآن بند ہے، تو ہم صرف بھوکے رہ رہے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اریبہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے اپنے حال پر غور کیا کہ پورا دن کچن میں گزرتا، پھر تھک کر سو جانا، پھر ریل سکرول کرنا۔ اس نے سوچا، میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اس نے فوراً چولہا ہلکا کیا، کچن سے باہر آئی اور کیلنڈر دیکھا۔ صرف کچھ دن بچے تھے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ مینٹلی اور اسپرچولی بالکل تیار نہیں تھی۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور خود سے کہا کہ اس بار میں رمضان صرف سروائیو نہیں کروں گی، اس بار میں رمضان محسوس کروں گی۔ یہاں سے اریبہ کی زندگی کا ریسیٹ بٹن دب گیا۔ اس نے سٹیپ بائی سٹیپ خود کو بدلنا شروع کیا۔ سٹیپ 1، اللہ سے کنیکشن۔ اریبہ نے ریئلائز کیا کہ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، گولز تھے، گھر کے کام تھے، لیکن سکون نہیں تھا۔ اس نے اسی وقت وضو کیا اور جائے نماز بچھائی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ صرف فرض ادا نہیں کر رہی تھی بلکہ اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے رو کر دعا کی کہ یا اللہ، مجھے راستہ دکھا، میرے اس خالی پن کو اپنے ذکر سے بھر دے۔ سٹیپ 2، ٹائم مینجمنٹ۔ اگلی صبح اس نے ایک چارٹ بنایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ افطاری میں جو بھی سامان ہوگا، جو بھی پکوان ہوں گے، وہ جلدی بن جائیں گے۔ سمپل کھانا ہوگا تاکہ کچن میں وقت کم اور جائے نماز پر عبادت کرنے کا وقت زیادہ گزرے۔ اس نے اپنے موبائل سے ساری فالتو ایپس ڈیلیٹ کر دیں جو اس کا وقت ضائع کرتی تھی۔ سٹیپ 3، قرآن سے دوستی۔ اریبہ نے وہ غلاف میں لپٹا قرآن اتارا، اس پر سے دھول صاف کی اور اسے چوما۔ اس نے طے کیا کہ بھلے وہ دن میں 2 رکوع ہی پڑھے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھے گی تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا رب اسے کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس نے پہلی بار ترجمہ پڑھا تو اسے لگا جیسے ہر آیت اسی کے لیے نازل ہوئی ہو۔ سٹیپ 4، تہجد کا نور۔ اریبہ، جو پہلے سحری کے وقت مشکل سے اٹھتی تھی، اب وہ سحری سے 20 منٹ پہلے اٹھنے لگی۔ اس تنہائی میں جب سب سو رہے ہوتے تھے، اریبہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہوتی۔ اس نے محسوس کیا کہ جو سکون تہجد میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ رمضان ختم ہونے کو تھا، لیکن اب والی اریبہ وہ پرانی اریبہ نہیں تھی۔ اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ اب اسے افطار کے کھانوں کی فکر نہیں تھی۔ اسے فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ چاند رات کو جب سب عید کے جوڑوں میں مگن تھے، اریبہ خاموشی سے کھڑکی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس بار اس نے بھوک پیاس نہیں کاٹی بلکہ اپنی روح کو نیا جنم دیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں،
اریبہ کی یہ کہانی ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم بھی کچن، سکرولنگ اور کپڑوں میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ اصلی روح رمضان کی بھول جاتے ہیں، اصلی مقصد ہی بھول جاتے ہیں رمضان کا۔ تو ابھی بھی وقت ہے۔ ابھی اٹھیے، اپنا قرآن کھولیے اور اللہ سے کہے، یا اللہ میں واپس آ گئی ہوں، میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔